ناظرین، بھارت اپنی ایک ریاست کھو رہا ہے اور چین اس ریاست پر بتدریج آہستہ آہستہ قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ 1126 کلومیٹر کا بارڈر اس وقت انڈیا کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ادھر ادھر کی خبریں ہیں، بلکہ اس پہ اس ریاست کے ایک بڑی پارٹی، اس کی ایک کمیٹی کی رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ کیا ہے، وہ کون سی ریاست ہے جو انڈیا کے ہاتھ سے فزیکلی جا رہی ہے، اور چائنا اس پہ کس طرح سے دن بدن آگے بڑھ رہا ہے۔ ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ ناظرین، یہ جو خبر ہے، یہ آج کی خبر تو تازہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی میں آپ کو تفصیلات بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ 1 سال 1.5 سال پہلے سے اس پہ چین نے اپنے قبضے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بے شک وہ اعلان کی حد تک تھا، لیکن وہ بڑا اعلان تھا۔ وہ یہ تھا کہ اس نے بھارت کی جو ریاست ہے اروناچل پردیش، جو دراصل چین کے ساتھ لگتی ہے، اس کا اس نے نام بدل دیا۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ ریاست میری ہے اور اس کا نام چین رکھ رہا ہے۔ چین نے اس کا نام زینگ نون رکھا، اور نہ صرف یہ کہ اس ریاست کا نام رکھا، بلکہ اس نے اس ریاست کے دریاؤں، ان کے پہاڑوں، ان کے اہم مقامات کے نام بھی چینی زبان میں اعلان کر دیے۔ اب یہ اس وقت تک تو یہ اعلان تھا، حالانکہ یہ چین کا اس پر دعویٰ بہت پرانا ہے، لیکن یہ اعلان کی حد تک تھا۔ اس پر بھی بھارت میں بڑا اس وقت لے دے ہوئی، اور مودی گورنمنٹ کو خاص طور پہ لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ جس کی اپنی ریاست جو ہے وہ دوسرا ملک اس پہ نہ صرف یہ کہ قبضہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کہ اس کی اپنی ملکیت دعویٰ کرتا ہے، بلکہ اس کا نام رکھ دیتا ہے، اور چینی حکومت نے اس پہ کوئی خاص ایکشن نہیں لیا۔ یہ وہاں پہ بات چل رہی تھی، لیکن اب یہ ہوا ہے، اب میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ریاست پر اب چین قبضہ کر رہا ہے، بتدریج قبضہ کر رہا ہے، اور اس بات کا اعلان ٹھیک ہے کہ میڈیا میں ہوا ہے، اور ٹائمز آف انڈیا جو کہ آپ سمجھیے کہ پاکستان کا جیسے ڈان اخبار ہے، یا پاکستان کا دی نیوز اور جنگ اخبار ہے، بڑے اخباروں میں اس کا نام ہے، یعنی کہ معتبر اخبار ہے، اس نے یہ خبر شائع کی ہے۔ اور اس خبر پہ جو وہ خبر ہے وہ صرف محض خبر نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ جو اروناچل پردیش ہے، جو کہ چائنا کا زینگنون ہے، اس کی جو ایک پارٹی ہے، اس کا نام ہے پیپلز پارٹی آف اروناچل پردیش، PPA، اس کی ایک کمیٹی، جسے آپ سمجھیں کہ وہ اس کمیٹی جو ہے وہ تھی حقائق جاننے کے لیے کمیٹی۔ اس کمیٹی کے 4 رکنی کمیٹی، جو بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں پر انہوں نے بنائی، انہوں نے اس پورے معاملے کا جائزہ لے کے ایک رپورٹ تیار کی، اور اس رپورٹ کے مطابق چین جو ہے وہ اس وقت ٹاکسنگ ایک علاقہ ہے اروناچل پردیش کا، یہ سرحدی علاقہ ہے، اس پہ چین جو ہے وہ اپنے مطلب وہاں پہ سرحدی چوکیاں بنا چکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ انڈین آرمی وہاں سے غائب ہے، جو کہ وہاں پہ پیٹرولنگ کرتی تھی پہلے، اور یہ روٹین کا عمل تھا کہ وہ اسے کہتے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول۔ جو چائنا کے ساتھ انڈیا کا بارڈر ہے، اس کو لائن آف ایکچول کنٹرول کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے لائن آف کنٹرول LOC، وہاں LAC ہے، لائن آف ایکچول کنٹرول، اور اس کو موہن میک بارڈر بھی کہتے ہیں۔ اس کو کبھی بھی موہن میک بارڈر جو ہے، اس کو کبھی چین نے تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ میں بارڈر بتا رہا ہوں، یہ بارڈر ہے 1126 کلومیٹر کا۔ اب یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ، 1126 کلومیٹر کا ایک بڑا حصہ، جس کو ٹاکسنگ کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ اب انڈین فوج نہیں ہے۔ انڈین فوج کی جو پیٹرولنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہاں پہ چائنا آگے آ کے اپنی اس نے چوکیاں بنا لی ہیں، جو کہ مطلب یہ کہ عارضی چوکیاں نہیں ہیں، بلکہ سیمنٹڈ ہیں، مورچے لگا لیے ہیں، اور وہاں پہ اس نے اپنی فوج لگا دی ہے۔ یہ تو میں اروناچل پردیش کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جس پہ چین اپنا قبضے کا اعلان بھی کرتا ہے، اس کا نام بھی رکھتا ہے، اور اب وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے
یاد ہوگا میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی، بہت سے میڈیا میں یہ خبر آئی تھی کہ لداخ کی طرف سے بھارت کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ چینی جو فوج ہے وہ آ کے وہاں پہ اپنی بیرکیں بنا چکی ہے. وہاں تو باقاعدہ انہوں نے بیرکس بنا دیے ہیں وہاں، جہاں پہ فوجی جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں. اور یہ جتنا چینی فوج کا جتنی یہ ایکٹیویٹی ہے یہ ایک عرصے سے جاری ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ بھارت کے حوالے سے چین کا یہ موقف ہے کہ یہ علاقے چین کے ہیں. جیسے اس نے اس سے پہلے اقصائے چین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب وہ تو کہتے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بیسیکلی اقصائے چین، اس کو اقصائے چین بھی کہتے ہیں، بیسیکلی اقصائے چین بولتے ہیں اس کو. یہ پاکستان نے چین کو دیا تھا اور اس وقت چین وہاں پہ آگے بیٹھا اور اس کے بعد پھر یہ سارے علاقوں پہ اس نے، اور چین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلچرلی یہ علاقے اس کے ہیں تو اس لیے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہاں سے بات یہاں ختم نہیں ہو رہی. انڈیا کے اندر ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے بعد وہاں پہ خاص طور پہ جو دفاعی ماہرین ہیں وہ اس کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر چین ان علاقوں میں آتا ہے، خاص طور پہ اروناچل پردیش اور اس کو ملا کے پھر لداخ، یہ بہت بڑا ایریا بنتا ہے. تو یہ صرف علاقہ ہی نہیں ہے، یہ صرف زمین ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لداخ کا علاقہ جو ہے خاص طور پہ یہ ہمارے دریائے سندھ اس کا سورس ہے. وہاں سے پانی اس کا جو ہے وہ اس کا کیچمنٹ ایریا شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کا پانی جو ہے وہ اس کے چشمے نکلتے ہیں اور جو پھر آگے دریائے سندھ کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور اس پہ بھارت کا جو کنٹرول ہے اور جس پہ وہ دندناتا پھر رہا ہے اور وہ بڑے نعرے لگا رہا ہے کہ وہ اس پانی کو بند کر دے گا اور پھر بند کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہا ہے. تو یہ وہ علاقہ جو ہے وہ اس لحاظ سے اسٹریٹجیکلی بڑا اہم ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر چین وہاں پہ آ کے واقعی اپنی پوری پریزنس کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس علاقے پہ قبضہ بھی کر سکتا ہے. اور ایک دو رپورٹس تو آج سے کچھ 6 مہینے پہلے یہ بھی تھیں کہ اس نے کچھ دیہات پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے جو کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے انڈیا کی طرف ہے. تو اگر یہ صورتحال اسی طرح رہتی ہے اور چین جو ہے وہ اپنی فوجیں وہاں پہ آگے اس کی جو موجودگی ہے اس کی بڑھاتا چلا جاتا ہے تو پھر دریائے سندھ پر جو انڈیا کا کنٹرول اور اس کا دعویٰ ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا، کیونکہ اس پہ پھر چین قابض ہو جائے گا اور یہ جو سورس ہے وہ چین کے قبضے میں آ جائے گا. اور یہ بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پچھلے دنوں جب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی سندھ کے پانی کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے، سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے، تو اس وقت چین کے جو ڈاکٹر وکٹر گو ہیں انہوں نے آگے بڑی سیدھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ پانی کے اوپر اپنا جو قبضہ ہے وہ اس دعوے کی بنا پہ کریں گے کہ ہم چونکہ اوپر اور سورس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ پانی کا جو اصل میں جو جہاں سے پانی نکل رہا ہے اس پہ ہم بیٹھے ہیں تو اس لیے وہ پانی ہمارا ہے، تو پھر یاد رکھیے پھر آپ کے پانی پہ بھی کسی کا قبضہ ہے. تو وہ دراصل سیدھی دھمکی یہ تھی کہ چین وہاں موجود ہے. تو اس لیے یہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وکٹر گو کے اس بیان کے بعد تو بھارتیوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ جو پانی ہے یہ دراصل اب اس پہ قبضہ بھارت کا نہیں ہے، دراصل چین کا ہے. تو یہ جو سرحدی علاقہ جس پہ میں یہ لداخ کی بات کر رہا ہوں اور اس سے آگے کہیں دور جا کے وہ اس کا جو جنوبی تبت اس کو جس کو وہ کہتا ہے وہ اس پہ اگر وہ قبضہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کے ہاتھ سے ایک پورے کا پورا بارڈر اور پورا علاقہ جو ہے وہ جانے والا ہے اور چین اس پہ قبضہ کرنے والا ہے. تو اس وقت بھارت کو جو کہ پاکستان سے شکست کے بعد اس وقت آپ سمجھیں کہ ناک کی لکیریں نکال رہا ہے اور اس کو پوری دنیا میں ایک سبکی کا سامنا ہے، یہ اب اس کے لیے ایک بہت بڑا، مودی کے لیے خاص طور پہ ایک تازیانہ ثابت ہوگا اور اس کے نتیجے میں مودی کے خلاف ایک بڑی تحریک بھی اٹھ سکتی ہے اور مودی اقتدار سے فارغ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.